जब हजरत जाबिर ने बतलाया ना तो आपने कहा लाइए भी आटा किधर है और लाइए भी हांडी किधर है। तो आपने जब हांडी का ढक्कन हटाया तो बीच में लुआबे दहाने अक़दस डाल दिया, और जब आपने इधर चल के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आटा उसके ऊपर भी लुआबे दहन डाल दिया। फरमाया बस डालते रहिएगा, पकाते रहिएगा, कभी खत्म नहीं हो सकता है। इतनी नफासत है। अनफासिकुम, नफासत की एक बात और बता सकता हूं आप हज़रात को, इतनी नफासत है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का रब ने साया नहीं बनाया। मिर्जा प्लम्बर एंड कंपनी और उसके चाहने वाले सारे कान खड़े करो, समझ आई ना, कहीं उसके हिमायती भी है ना, ये ना कहो, यूं ना कहो, ऐसे ना कहो। मैंने कहा तुम जलते रहोगे। हम हर हुजूर के दुश्मन को और सहाबा के दुश्मन को और अहले बैत के दुश्मन को और वलिया के दुश्मन को सीना तान कर आंखों में आंखें डाल के हम जवाब देते रहेंगे और ये आशिकाने मुस्तफा सुनते रहेंगे। हजरत गिरामी, रब ने साया नहीं बनाया, मिर्जा प्लम्बर कहता है बनाया है। और जाहिला कमरे में तो बैठा है, तुझे क्या पता मेरे नबी की शान क्या है? ये सारा जहां तो मेरे नबी के साए में है। कैसे कहता है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़े कमाल की बात लिखी है, तवज्जो हो तो सुनाऊं। इधर देखो, क्या कहने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं साया पता क्यों नहीं बनाया? अदर देखो, बोलो तो सही हो, एडा मजमा बैठा चुप अपने बेटे, बोलो तुम्हें बताऊं ये हजूर की शान है। इधर देखिए, साया पता क्यों नहीं बनाया? साया होता है ये जो जिस्म होता है ना उसकी मिसल। उलमा को जल्दी समझ आएगी, मैं तुम्हें भी समझावांगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। साया क्या होता है? जिस्म की मिसल है। देखो मैं बैठा ना, ए मेरा साया को महसूस होता भी ऐं दी दाढ़ी ऐं दी पगड़ी ए ए ए ए मिसल है। फरमाया महबूबा तेरी थी असी मिसल भी नहीं ना बनाई। ओ जी तुसी तो पहली बारी समझ गए हो, साया नहीं बनाया, मिसल भी नहीं तेरी सोने। ऐसे वास्ते ते पीर मेर अली शाह साहब ताईदार गोलड़ा आपने फरमाया कोई मिसल नहीं ढोलन दी। ओए बोलो स्टेज वाले हो, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं हो। समझ आई है? जज़ाकल्लाह बाबा जी। अब ये बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिए हजरात। पहली बात, साया मिसल होता है, फरमाया हबीब आपका मिसल भी कोई नहीं है, आपका ही साया क्यों ना, उसको भी मिसल नहीं बनने देंगे। पहली बात। दूसरी बात, इधर देखिए रे, बस औकात ऐसे होता है साया बंदे के दाएं बाएं आगे पीछे होता है, समझो है, दाएं बाएं पीछे हो तो किसी का कदम आ सकता है। फरमाया सोने तेरे साए ते भी कदम क्यों आवे किसी दा? क्या बात, क्या बात। ऐदी हुण चस ले आजे, ऐदी चस ले आजे। दाएं बाएं पीछे हो तो किसी का कदम आ सकता है, तो फरमाया ये असी होण नहीं देना। ते अगे ए जुमले दी चस लैनी जे पूरी मैनू बड़ी आउंदी है। आ मैं तुहानू दे जागिया जे जेड़ा नाम बोले ना ये धक्के स्टार नू बुला लिया जे। और गल पता की है? फरमाया साया हबीब तुहाडा साया तुहाडे तो अगे, असी तो सोहणिया तेरे तो अगे तेरा साया भी नहीं टप्पण देना ना। क्या बात, क्या बात। असी सोहणिया तुहाडा साया भी तुहाडे तो अगे नहीं टप्पण देना। समझ आई है? ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। अंधे को क्या पता, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। इस वास्ते बात समझिए। आखिरी बात सुना के आपको इजाजत, मैं अपने टाइम दिया हुआ जो था उससे 15 मिनट ज्यादा आपको टाइम दे रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, जो अभी चल के एक जगह फिर मैंने हाजिरी पेश करनी है। आइंदा से उम्मीद है कि आप टाइम और टाइम शुरू करवाएंगे। आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, कर लूं हजरात आपसे? इधर देखिए, आगे की आयत उसकी मैं वजाहत अब नहीं कर सकता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन मसला समझाना मकसूद है। मेरे आका करीम आए, आपकी शाने, आपके कमालात, मिलाद, दलाइल आप सुने, लेकिन कुछ पैगामात हैं उनको याद रखें। मेरे आका आए थे ना तो माँ बाप की इज्जत लेकर आए थे। तब माँ बाप मंडियों में बिकते थे जब हुजूर आए, लेकिन जब आए तो आके बताया कि माँ बाप बेचने वाली चीज नहीं है, इनका चेहरा देखो अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। अपने माँ बाप का इज्जत और एहतराम कीजिए। आप माँ बाप से आगे नहीं चल सकते, आप उनसे पहले बैठ नहीं सकते,
آپ ان کی بات کو ٹوک کر اپنی بات نہیں کر سکتے. یہ احادیث میں مضامین موجود ہیں. آپ کو ادب کرنا چاہیے. صوفیاء نے یہاں تک لکھا بیٹا اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہا ہو تو ایسے چلے جیسے بادشاہوں کے پیچھے نوکر چلتا ہے. پاٹے خاں بن کے نہ ٹریا کرو. توجہ ہے نا؟ آہو ادھر دیکھیے ذرا بات سمجھیے حضرات. دوسری بات، باپ کو اور ماں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کا حق پورا کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ اولاد نے کرنا ہے. باپ کے لیے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جس سے اس کی نسل چلنی ہے، یہ جو ان کی ماں بنا رہا ہے یعنی اپنی بیوی، اس کا اچھی بیوی کا انتخاب کرے. ناچنے گانے والی نہیں ہونی چاہیے. آج کل کئی ناچنے گانے والوں کے پیچھے ٹک ٹاکراں دے پیچھے لگ جاندے جے. بڑی مشہور آ. مشہوریاں دو ہوتی ہیں، ایک کمینگی میں اور ایک نیکی میں. کمینہ مشہور بندہ ہو تو اس کے پیچھے مت لگنا. جتنے شادیاں کرتے ہو نوجوانوں ہے موبائلہ نے نا بڑی آٹیاں سٹیاں لائیاں جے. ہاں بیاہ ہو گیا ٹھیک ہے نا، میں یار کھا لانی ڈب کے مر جا. اس گندی محبت کے لیے زہر کھا رہے ہو. کاش کہ یہ محبت مصطفیٰ سے کی ہوتی تم نے، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے کی ہوتی تو آج تمہارے منہ سے یہ جملے نہ نکلتے. توجہ ہے؟ اس بات کو سمجھ میرے بھائی. اچھی ماں کا انتخاب کیجئے نمبر 1. نمبر 2، جب بچے ادھر دیکھو پتر، جب بچے پیدا ہو جائیں حلال کماؤ حلال کھاؤ. ابا جی یہ تھوڑی ذمہ داری ہے، تسی بھی اپنے حق پورے کرو. اور تیسرا حق، اچھا نام رکھو. چوتھا حق، ان کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دو. سویرے سویرے پیک کر کے انہوں انگلش سکولوں کے سٹ کے آدھے ہو تو پھر وڈے ہو کے انہوں نے یہ کوشش بننا جو ویکھتے پے ہو. ان کو کبھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن او کما قال علیہ السلام. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، نبی کی پیاری پیاری آل کا پیار سکھاؤ، اور فرمایا اللہ کے پیارے قرآن کا پیار سکھا دو. ان کو سکھاؤ اپنی اولاد کو میرے نبی کا عشق. اور نبی کا عشق کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ ادھر دیکھیے میری طرف، یوں سکھائیے اپنی اولاد کو. انہوں نے کہا دیکھو پتر اور چاند ہے میرے کہنے کے تھلے نہیں آؤں، لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے چاند توڑا بھی تھا پھر جوڑا بھی تھا. نبی کی آل کا پیار سکھاؤ. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک وہ ہے جن کو رب نے ستھرا کر دیا. بتاؤ نبی کی آل وہ ہے جو نبی کا خون ہے اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری آل سے پیار کرے گا، فرمایا وہ پکا مومن، جو بغض رکھے گا منافق ٹھہرے گا. من ابغض اہل البیت فہو منافق. بتاؤ ان کو نبی پاک علیہ السلام کی آل کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری آل سے پیار کرے گا جہاں قیامت میں ہم ہوں گے وہاں ہماری آل سے پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا. میرے نبی فرما رہے ہیں. اور یہاں رب کے قرآن کی بات کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ کی بات نہیں. نہیں بھائی، بتا یہ قرآن جمع کر کے کس نے دیا ہے؟ تو کہتا صحابہ نے. تو میں نے کہا جب قرآن پڑھے گا تو صحابہ کی یاد تو آئے گی نا. تو صحابہ کا ذکر بھی بیچ میں ہے میرے بھائی. ساتھ میں صحابہ کرام کا ادب بھی بہت ضروری ہے. اگر صحابہ کو نکال دے تیرے پلے بچتا کیا ہے؟ سارا کوئی دیا ہی صحابہ کرام نے ہے. یہ اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور ساتھ میں اگلی بات، نبی پاک آئے تھے نا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے نبی نے بچایا ہے. ان بیٹیوں کی عزت کرو. اور میرے نبی نے فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے اور پہلی بیٹی اللہ اسے دے دے اولاد کی صورت میں، برکت والی عورت ہوتی ہے. منڈا پیدا ہوئے تو لڈو بن دے ہو، کڑی پیدا ہوئے تو منہ کھڑا کر جاندے ہو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے جس کا منہ بگڑ جائے یہ علامات کفر میں سے ایک علامت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ادھر دیکھو میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ میرا رب فرما رہا ہے جب کافر کو پتا چلتا ہے نا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ نے دیکھو لفظ کالا کیا، کالا کالا اور بھی لفظ ہے لیکن کالا کیا. کیوں؟ جو اپنی بیٹی کا منکر ہے اگر وہ کالا ہے تو جو نبی کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی کالا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھا کرو تو وہ کالا ہے بندہ. اس اللہ تعالیٰ ایسوں کو برباد کرے جو نبی پاک کی بیٹیوں کے دشمن ہیں اور نہیں مانتے. آمین کہہ دو سارے حضرات.
مجھے لگتا ہے مفتی خالد صاحب کی بلا تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ. گرامی قدر حضرات یہ ذرا راستہ چھوڑیے بھی. حضرات تشریف رکھیں گے بھی سارے حضرات ماشاءاللہ جن کے حکم سے میری حاضری ممکن ہوئی، میرے برادر اکبر، میرے مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، اور آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت. بیٹھیں گے میرے عزیز؟ بیٹھ جائیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خالد حسین صاحب اتاری دامہ اقبالہ آپ تشریف لائے. خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، جی آیا نو تے سات بسم اللہ جی آیا نو. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. مفتی صاحب تشریف لے آئے، ہماری محفل کا حسن اور رونق مکمل ہو گئی، اور یہاں ادارے کے حوالے سے جو میں نے گزارش کی ہے عمل کیا جائے گا نا آپ کی طرف سے سارے حضرات. بہت شکریہ. میں آخری بات کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کا بھی احترام کیا کرو. بیٹی جب پیدا ہو نا تو سڑنا جلنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اور میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا اگر کہیں سن رہی ہیں، آپ کو بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے ماں باپ شرمندہ ہوں اور بھائی شرمندہ ہوں. غلط بات ہے. 20-22 سال ایسے نہیں پالا تھا کہ اپنے فیصلے خود کرو. مہربانی کیجئے آپ خود اپنی عزت کا دفاع خود کریں، اپنے فیصلے ماں باپ کے سپرد کر دیں. ان کا تجربہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی اور خیر و برکت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، ورنہ لعنت مستحق ہوگی. اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں سب کو بچائے اور سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آخری گزارش، میرے نبی جب آئے تھے تو نماز بھی لے کر آئے تھے. یہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ 1,500 کے قریب بندے ہوں گے. اگر اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے، اور اگر ہم آدھے آپ لگا لیں کہ باہر سے تشریف لائے، میں مان لیتا ہوں، باقی تو گاؤں کے ہیں نا. ان آدھوں میں سے یعنی 700 بندوں میں سے آدھے چلے جاتے ہیں کام پر، تو باقی 400 تو گاؤں میں ہوتے ہیں نا. ابھی بھی پتہ نہیں کتنے گھروں میں چوکوں میں بیٹھے ہوں گے. تو وہ 400 اگر ہر نماز مسجد میں آج جائیں، آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، کیسا رہے گا؟ نماز پڑھیں گے حضرات؟ یہ بہت ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے. میرے بھائی ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا. توجہ ہے بھائیوں کی؟ میرے عزیز میرے بھائی، دوسری بات، میرے آقا کریم علیہ السلام قرآن شریف لے کے آئے تھے. میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب اور بابا جی اور جتنے علماء میرے بھائی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میری قوم نا یہ قرآن سے بہت پیچھے ہے. کئیوں کو سال گزر گیا قرآن کھول کے دیکھا، کئیوں کو 2 سال، کئیوں کو 3 سال، بڑا عرصہ گزر گیا انہوں نے قرآن نہیں کھول کے دیکھا. خدا کے لیے قرآن مجید کو پڑھا کریں اور کھول کے پڑھا کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن دوبارہ پڑھنا چاہیے، پہلے مخارج ٹھیک نہیں تو دعوت اسلامی ایک گھر گھر چل کے قرآن پڑھاتی ہے. یار کتنی بڑی خدمت ہے جو میرے پیر حضرت عطار قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کے اخلاص میں برکت دے، ان کی ٹیم میں برکت دے، اور جتنے دعوت اسلامی کے معاون ہیں اللہ آپ کو برکت دے، محبین کو برکت دے، اور جتنے دعوت اسلامی کے بغضی ہیں خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی محمد رفیق صاحب کا جو بانی محفل ہیں، اور جن کی زیر سرپرستی ہمارے بھائی ملک خادم حسین کھوکھر صاحب ان کا، اور بالخصوص ہمارے بھائی قاری محمد اکبر صاحب کا، اور بالتخصیص اپنے پیارے بھائی اور دوست علامہ مفتی خالد حسین صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا اور میری یہاں حاضری ممکن ہوئی. میری تقریر کے دوران میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ مجھے معافی عطا فرمائے. کلمات ٹھیک تھے، میرا رب قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈرا ہی دیکھتا ہی